ایک یہ اٹھا دیجیے، نیچے رکھ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آج ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے عزیز محترم حضرت مولانا محمد یونس صاحب، ان کی محبتیں کہ شعبان کے اس مہینے میں یہاں تک کا سفر ہو گیا۔ حاجی مشتاق صاحب اور ہمارے صدر عطا اللہ صاحب، مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے ایسی ہی پر رونق رات میں میرے مرحوم والد محترم شاہی امام پنجاب مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس جلسے میں تشریف لائے تھے، اور میں اور میرے کچھ ساتھی اطمینان سے پیچھے بیٹھے ہوئے جلسہ سن رہے تھے۔ اس وقت میں اس عہدے پہ نہیں تھا۔ وقت گزر گیا، وہ آج سے 2 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پیش ہوئے۔ آج آپ حضرات کی محبتوں کی وجہ سے ایک بار پھر اس مدرسے کے سالانہ اجلاس میں آنا ہوا ہے۔ جب ہم لوگ دین کی نسبت سے بیٹھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو ہو جانی چاہیے کہ دین کا مقصد کیا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ پنڈال سجایا گیا ہے، اسٹیج لگایا ہے، اسپیکر بھی لگایا ہے، مہمانوں کو بلایا ہے، آپ حضرات بھی آ گئے یہاں۔ یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، ضرورت، یہ مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ دین ہے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اس دین کا مقصد کیا ہے، وہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو شاید بہت دور چلی گئیں،
اب ہم ضرورتوں کے اوپر آپس میں دستے گریبان ہیں. وضو کرنا، پاک ہو جانا نماز کے لیے، اور پھر وضو کر لینا، اذان دینا، مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، یہ ساری باتیں دین کا حصہ ہیں، دین کی بنیادی باتیں ہیں، فروعی مسائل میں ان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ دین کا مقصد نہیں ہے. مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اچھا، مقصد جو ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے. مقصد یاد کیسے ہوگا جب تک اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے نہیں، رسول اللہ کو جانیں گے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام نہیں دیکھیں گے. اگر صرف فتوے دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا، اگر صرف اعلان کرنے سے مسائل حل ہو جاتے، تو نبی علیہ السلام نے جو زندگی جد و جہد کی گزاری ہے، جو پریکٹیکل لائف نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جس میں تمام کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں، تو اس میں اگر صرف احکامات ہی ہوتے تو ہمارے بات پلے نہ پڑتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کام عملی طور پر کر کے دکھائے. آپ اسلام کی 1450 سال کی تاریخ پڑھیں. 1450 سال کا عرصہ کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے. 1450 سال کا جو وقت ہے کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے. 12 نسلیں اگر گزر جائیں تو 1400 سال تک پہنچ جائیں گی. اگر 100 سال عمر ہو، 80 سال عمر ہو، تو 1450 سال پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں تشریف لے کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو تبدیل کیسے کیا. جب تک مسلمان اس بات کو جان نہیں لیں گے تب تک دین سمجھ میں آنے والا ہے نہیں. ہم نے پورا زور لگایا ہے، پورا زور لگایا ہے. ہم نے کس بات کے لیے؟ ہم نے زور لگایا ہے کہ فتویٰ لے آؤ. اجی حضرت فتویٰ کس کے لیے چاہیے؟ اجی امام صاحب کو اتارنا ہے، مدرسے کی کمیٹی توڑنی ہے، میرا پڑوسی ہے اس کے خلاف فتویٰ چاہیے، اپنے سکے بھائی کے خلاف فتویٰ چاہیے، اپنے کاروبار کے شریک کے خلاف فتویٰ چاہیے. اس کا مطلب فتویٰ لینے والے کی نیت میں ہی پہلے کھوٹ ہے. یہ تو دوسروں کے لیے فتوے مانگتا پھرتا ہے، اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اسلام میں جو انقلابی روح محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی، جس کی وجہ سے آج جب سورج صبح کو نکلتا ہے جزیرہ سماترا کے پاس، انڈونیشیا کے آگے سے جب سورج صبح کو نکلتا ہے تو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ کسی بھی دیش میں چلے جائیے، سب کو پوچھ لیجئے، سورج پوری دنیا کا چکر لگاتا لگاتا تھک سکتا ہے، اذانوں کی آوازیں قیامت تک تھمنے والی ہے نہیں. کوئی ایک رنگ تو بتاؤ، کوئی ایک نسل تو بتاؤ، کوئی ایک ملک تو بتاؤ، کسی ملک کا کوئی صوبہ، کسی صوبے کا کوئی قصبہ، کوئی ضلع جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہوں. تو پھر یہ بات تو بتاؤ کہ مسلمانوں یہ انقلاب برپا کیسے ہوا ہے؟ یہ انقلاب آیا کیسے؟ یہ پوری دنیا میں آج اسلام سب سے بڑا دین بن کر ابھرا ہے. پوری دنیا میں ہر رنگ اور نسل کے لوگوں نے اس بات کو مانا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. یہ تبدیلی آئی کیسے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی زور لگایا ہے دماغ کے اوپر؟ آئیں 1450 سال پیچھے چلتے ہیں. مکے کی دھرتی، مکہ مکرمہ کی زمین ہے. وہاں اگر کسی کے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو ریت میں دبا کے آتا ہے. اسلام آنے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے کہ نہیں بھائی؟ اور مکے میں
لوگ آپس میں لڑتے ہیں، نسل در نسل قتل ہوتے ہیں، ایسا سنا کہ نہیں؟ اچھا ساری برائیاں مکے میں ہی سنی کہ مکے کے باہر کی بھی کچھ سنی؟ مکے کی ہی سنی نا، مکے کے باہر کی تو نہیں سنی؟ ہاں جی نہیں سنی نا، تبھی کہتے ہیں مولویوں کو پوری تنخواہ دیا کرو، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہونا ہے۔ ہاں جی ہم لوگ ایک جگہ گئے، کسی نے عالی شان مسجد بنائی، ہم امام صاحب کو اجی 10,000 روپے دیتے ہیں، میں کہا تمہاری تو جو جوتی آتی ہے وہی 10,000 اس کی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب انہیں جوتیوں کی زیادہ ضرورت ہے، اماموں کی کم ہے۔ سنیں محمد الرسول اللہ جب تشریف لانے والے تھے، مکہ مکرمہ میں یہ حالت ہے کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو ریت میں دبا کے آتا ہے، کیوں کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ مکے سے 400 میل آگے ایک شہر ہے یشرب، جس کو آج مدینہ النبی کہتے ہیں، اس شہر کا جو سردار ہے یہودی شمون، وہ کہتا ہے کہ شادی کسی بھی کی ہو، دلہن ایک ہفتہ پہلے ہمارے گھر رہے گی۔ یشرب سے 500 میل اور آگے جاؤ، جس کو کیسر و کسرا کہتے ہیں، جس کو آج اب ایران اور عراق کہتے ہیں، کیسر کہتا ہے کہ زمیندار کھیت میں پھل اگائے، سبزی اگائے، اناج اگائے، شہر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی طرح انسانوں کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور پھر کیسر و کسرا سے اور 1000 میل آگے جاؤ، جس کو افریقہ کہتے ہو، وہاں لوگوں کے منہ کو سلاخوں سے داغا جاتا ہے، وہاں لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، اور پھر منڈی میں جس طرح آپ جانور بیچنے جاتے ہیں، وہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے کہ غلام خرید لو۔ وہاں سے اور آگے چلے جاؤ، چائنا جو اپنے آپ کو آج دنیا کی سب سے بڑی تہذیب کہتا ہے، صرف مکے میں حالات نہیں بدتر تھے، افریقہ سے جب وہاں تک پہنچے تو بادشاہ یہ کہتا ہے اٹھائیں تاریخ دنیا کی، اسلام کی تاریخ اٹھانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، پہلے دنیا کی تاریخ پڑھیں۔ وہاں یہ حکم ہے کہ عام آدمی سڑک پر نہیں چل سکتا، عام آدمی اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا، عام آدمی اچھا کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس سے آگے آ جاؤ، یہ پورا کا پورا ایشیا، یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود حکم ہے کہ ایک مٹکے سے، ایک کنویں سے 2 لوگ پانی نہیں پی سکتے۔ اور آگے جاؤ، جس کو ہم اندلس کہتے ہیں، آپ جس کو اسپین کہتے ہیں، وہاں اگر مزدور مزدوری کرتا ہے کھیت میں اور اس کو کھانا 1 ہفتہ تک نہیں ملتا تو وہ ایک درخواست دیتا ہے عدالت میں، تو جج فیصلہ کرتا ہے کہ کیونکہ تیرا رنگ کالا ہے اس لیے تو انسانوں کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور آگے چلے جاؤ، جس کو دنیا نے نئی دنیا کہا اور آپ جس کو امریکہ کہتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ شہزادے اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے درجنوں قیدیوں کی گردنیں اترواتے ہیں تاکہ بچے تڑپتے ہوئے جسموں کو دیکھ کے رونا بند کر دیں۔ صرف مکے کی حالت نہیں خراب تھی، پوری دنیا سسک رہی تھی، تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رسول اللہ آئے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا؟ جو لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، جو دیندار ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی بات مان لیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی گفتگو کا اثر ہو جائے، محمد الرسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ شروع کرنے سے پہلے، محمد الرسول اللہ نے اللہ کی وحدانیت کے اعلان سے پہلے، محمد الرسول اللہ نے اپنی ختم نبوت بتانے سے پہلے وہ کون سی بات ہے جو مکے والوں کے ساتھ کی ہے، اس بات کو بھی ہم آج بھول چکے ہیں کہ بات کیا ہوئی تھی۔ یہ تو بالکل ویسا معاملہ ہے جیسے کہ جسم زندہ ہو، اس میں روح باقی نہیں ہو۔ ایک مسئلہ ہے، اس کو میں کئی بار مذاق میں بھی آ جاتا ہے ذہن میں، آپ کو سناتا ہوں۔ جب میں مزار علوم پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے کچھ لوگ ملے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تمہارا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو مجھے بڑی فکر ہوئی تو پائجامہ اوپر کر لیا، تو بولے اب تم جنت میں جاؤ گے۔ تو میں نے گھر آ کے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو فرمایا، میرے دادا
مفتی اعظم پنجاب حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، ان کو بھی میں نے دیکھا، تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ تو عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے تھے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ مزارلوم والے کہتے ہیں کہ ٹخنوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ آپ کے اندر بھی تو ایسے بہت سارے لوگ دیندار ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو دوسروں کو بار بار کہتے ہیں پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کرو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بھائی؟ کہتے ہیں نا۔ تو ان میں سے ذرا کوئی یہ بتا دے مجھے کھڑا ہو کے کہ اوپر کیوں کرنا ہے، اوپر کیوں کرنا ہے؟ یہ اب ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جو دین محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا اس کی ناقدری اب اس انتہا تک ہو گئی ہے، نہ نماز کا مقصد یاد رہا، نہ ٹخنوں سے پاجامہ اوپر ہونے کا مقصد یاد رہا، نہ داڑھی رکھنے کی وجہ یاد رہی، نہ سر پہ دستار سجانے کی وجہ یاد رہی، تو پھر کر کیا رہے ہیں؟ 500 روپے دے کے اپنے مردے بخشوانا چاہتے ہیں۔ تو میاں صاحب ڈاکٹر سے دوائی لا کے کھونٹی پہ کیوں نہیں ٹانگ دیتے کہ بخار اتر جائے، کہ جب تک دوائی کھائیں گے نہیں شفا نہیں ہوگی؟ تو یہ کون سا گورکھ دھندا شروع کر رکھا ہے جس میں دین قائم ہونے والا ہے؟ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کیوں ہے جی؟ کوئی بیچ میں سے مجمع میں سے بتا سکتا ہے؟ جبکہ سب کو آپ کو پتا ہے کہ یہ اونچا کرنا ضروری ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے، اور رکھنا بھی اونچا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اس گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نیچے کر دیں، لیکن کیوں؟ اچھے اچھے لوگ بیٹھے، پوچھو کیوں؟ پتہ ہی نہیں جی، کیا بات ہو گئی؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پاجامہ، اپنا لاچا، اپنی لنگی، مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، فرمایا اس کو اپنے ٹخنوں سے اونچا کر لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو بکر؟ ارے کون ابو بکر؟ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں ابو بکر کون ہے؟ سب سے بڑے مسلمان۔ اور کیوں بنے سب سے مسلمان؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے بچپن کے ساتھی، رسول اللہ کے غار کے ساتھی، اور رسول اللہ کے روزے کے بھی ساتھی، اور پھر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں، اپنے سامنے 1,24,000 صحابہ میں سے اگر کسی صحابی کو اپنے سامنے اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا کہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کرنا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بیلٹ باندھتے ہیں، اکثر کھسک جاتا ہے پاجامہ پیٹ، اکثر کئی لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، بھاگے ہوئے، یا رسول اللہ میری جو لنگی ہے وہ تو اکثر ڈھلک جاتی ہے، آپ نے تو فرمایا کہ اونچا کرو، اور اگر نیچا ہو جائے گا تو جہنم میں جائیں گے۔ تو رسول اللہ فرمایا ابو بکر آپ کے لیے تھوڑی کہا ہے۔ کس کے لیے کہا یا رسول اللہ؟ کیوں کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم کیوں جاری کیا گیا؟ فرمایا پیارے ابو بکر یہ حکم اس لیے جاری کر دیا کہ یہ جو مکے میں کئی بڑے بڑے لوگ ہیں، کئی مالدار لوگ ہیں، یہ لمبے لمبے کپڑے پہن کے، لمبے لمبے جبے پہن کے، اور پھر اکڑ کے چلتے ہیں، ایسے گردن اوپر اٹھاتے ہیں، غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتے، زمین کی طرف نہیں دیکھتے، لوگوں سے بدتمیزیاں کرتے پھرتے ہیں۔ اے ابو بکر یہ پاجامہ اس لیے اونچا کروایا کہ ان کو شرم آئے کہ میرا کپڑا تو ٹخنوں سے بھی اونچا ہے، اس شرم و حیا کی وجہ سے گردن کی جھک جائے۔ اب سنو مسلمانوں، اگر کسی کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو، کوئی میری طرح کا مولوی ہو پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو، تبلیغی جماعت میں بھی لگا ہوا ہو، اچھے مدرسے میں پڑھاتا بھی ہو، محلے میں بھی ٹھیکیدار دین کا بنتا ہو، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھتا ہو، اور کسی کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو، ماں باپ کی عزت نہ کرتا ہو، بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہو، پڑوسی سے اس کی نہ بنتی ہو، کسی غریب کے منہ میں لقمہ نہ ڈالتا ہو، اب اس بدبخت کو بتا دو کہ یہ ٹخنوں کی بجائے اگر گھٹنوں پہ بھی کر لے تو شریعت کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جب مسئلے کی روح مر گئی، جب روح نکل گئی، تو پھر مسئلہ کھوکھلا ہے۔ یہ
ہمارے پاس تو بہترین دین، تو محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ مکہ کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا. سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، اس سے پہلے ایک اور بات کہی. اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کو یاد آ جائے گی. سونے رسول کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. سونے رسول نے فرمایا اپنے مکے میں پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، جاننے والوں سے، شہر والوں سے، محلے والوں سے سب کو اکٹھا کیا. بھی آ جاؤ، بہت ضروری میٹنگ ہے. سب اکٹھے ہو گئے. تو یہ نہیں کہا کہ میں ابھی اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہ نہیں ابھی بتائے. ان سے پہلے ایک بات کہی. کیا کہا؟ اور فرمایا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا فرمایا؟ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے، وہ آ کے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، یقین آئے گا؟ تو مکے کے سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے. پڑھے امام بخاری کو، امام ابو داؤد کو پڑھیے، صاحب طبقات کو دیکھیے. لوگوں نے اٹھ کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ محمد آپ جیسا تو سونا کوئی نہیں، آپ جیسا تو سچ بولنے والا کوئی نہیں، آپ جیسا ایماندار کوئی نہیں، آپ جیسا باحیا کوئی نہیں. یعنی رسول اللہ نے دنیا کے سامنے اللہ کی بات رکھنے کے لیے، دنیا کے سامنے اپنے رب کی توحید رکھنے کے لیے جس بات کو بیس بنایا وہ اپنے اعلیٰ کردار کو بنایا ہے. کیا خیال ہے کہ کوئی مسافر ہمارے درمیان 4 دن گزار لے تو وہ کہہ سکے گا کہ ہم ایک اچھے مسلمان ہیں، اچھے شہری ہیں؟ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ بھول ہی گئے. لڑائیاں ہو رہی ہیں، اذان زور سے دی کہ آہستہ دی ہے، پاجامہ اوپر ہے کہ نیچے ہے، مونچھیں لمبی ہیں کہ چھوٹی ہیں، امام صاحب دیر سے آئے کہ جلدی آئے. اللہ اکبر. یہ فروعی مسائل ہیں، اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن یہ لڑنے کے لیے نہیں بنائے، انتشار پیدا کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے ان کو. اس مقصد کی طرف آؤ جو رسول اللہ نے عطا فرمایا. مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے، ہمارے مولانا، کیا نام ہے آپ کا مولانا اسد صاحب نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی. آپ کو پتہ ہے کہ دشمن نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازش رچی کیوں؟ کبھی اس دماغ کے پیچ کھولے کہ پوری کائنات میں آج بھی بے شمار بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں. آج بھی اگر فرانس میں، جرمن میں کبھی کہیں اگر کوئی نعوذ باللہ بولتا ہے تو محمد رسول اللہ کے خلاف ہی بولتا ہے. تو یہ تو سوچو کم از کم کہ رسول اللہ نے ایسا کیا کیا ہے کہ 1450 سال کے بعد بھی دشمن کانپ رہا ہے؟ کیا کیا ہے محمد رسول اللہ نے؟ ایسا کون سا انقلاب برپا کیا کہ ان کو پردہ فرمائے؟ 1450 سال ہو گئے، تب بھی چارلی ہیبلو جو فرانس جرمن کا ہے اس کو آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تکلیف ہو رہی. محمد رسول اللہ نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں یاد ہی نہیں کہ رسول اللہ نے کیا کیا. آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں. فرمایا میں ایک اللہ کی طرف تمہیں بلانے آیا ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں. تو سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتی ہوں. اور پھر کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، رسول اللہ کے ایمان لانے کے بعد ساتھی نہیں بنے، رسول اللہ کے بچپن کے دوست ہیں، رسول اللہ کے محلے کے رہنے والے ہیں، رسول اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں. ایک غلام مسلمان ہوتا ہے، ان کا نام ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر رشتہ داروں کو بلایا. رشتہ دار جلدی ماندے نہیں نہ ہوندے.
رشتہ داروں کو بلایا، دعوت کی رشتہ داروں کو بلا کے جب ان کی دعوت کی، کھانا وانا کھلایا ان کو، اور پھر جب اپنی بات رکھی، سارے کے سارے دعوت کھا کے چپ ہو گئے، تو ایک 10-12 سال کا بچہ، ایک شہزادہ پیچھے سے اٹھا اور پھر ایڑیاں اوپر اٹھائیں، پنجوں کے بل ہو گیا، پھر دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور فرمایا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کے ساتھ آئے یا نہ آئے، میں علی ابن طالب آج سے آپ کے ساتھ ہوں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، زندہ زندہ۔ اب جب مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی مسلمان ہوئے، ابھی نماز نہیں فرض ہوئی، سن لو مقصد کی طرف آ جائیے، نماز نہیں ابھی فرض ہوئی، ابھی معراج پہ جانا ہے، ابھی روزے نہیں ملے، ابھی حج زکوٰۃ کی بات نہیں آئی۔ پیارے نبی علیہ السلام سے قلیل تعداد جو صحابہ کی ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے رب کو اپنا رب مان لیا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے مسلمانوں، کرنا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اب کرنا کیا ہے، آپ کو یاد ہے کسی کو کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ کرنا کیا ہے؟ جی ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا۔ تو جب ہمیں یاد ہی نہیں کہ رسول اللہ چاہتے کیا ہیں، پھر ہم کس طرح دین کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، متعدد احادیث میں حدیث موجود ہے، فرمایا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، اس پہ لازم ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ۔ لوگوں نے کہا انسانوں کی ضرورت روٹی کپڑا، بولو روٹی کپڑا، اور پیارے رسول نے یہاں سے نبض پکڑ لی دنیا کی۔ سنو دنیا میں اسلام کیسے پہنچا ہے۔ دنیا کھسک رہی تھی، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیت اللہ میں رسول اللہ کے پہلے سے طواف ہوتا آیا، فرمایا جب کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ بیت اللہ میں جاؤں، اگر میں اندر جانے کی کوشش کرتا تھا تو عتبہ نے مجھے مارا، پھر ایک دن ولید نے مارا، پھر امیہ نے مارا، عبداللہ بن جدان نے مارا، ابو لہب نے مارا۔ پوچھا کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگا تو کالا ہے نا، تیری ذات بڑی نیچی ہے، تو بیت اللہ میں نہیں جا سکتا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہم تک دین کیسے پہنچا؟ ہمارے آبا و اجداد نے اسلام کو کیوں پسند کیا؟ نبی علیہ السلام نے، دنیا کی ساری سرکاروں نے کہا کہ انسانوں کی ضرورت روٹی کپڑا اور، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے انسانوں کی نبض یہاں سے پکڑ لی، دکھ رہی تھی نا، یہ دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی۔ شادی ہوتی ہے نا، آج ہم آ رہے تھے راستے میں، راج گڑھ میں ایک مسجد کے پاس رک گئے، وہاں شادی ہو رہی تھی مسلمانوں کی، تو ضد کرنے لگے کہ آپ بھی شادی میں آ جائیے۔ تو جب شادی ہوتی ہے، آپ کے یہاں بھی آج کل موسم چل رہا ہوگا شادیوں کا، یہ شادی میں خالو کیوں ناراض ہو جاتا ہے؟ آپ پھپھڑ کیوں ناراض ہو جاتا ہے؟ جی ساڈے پنجابی جی کہتے پھپھڑ ناراض ہو گیا۔ یہ پھپھڑ کیوں ناراض ہو جاتا ہے؟ یہ داماد کیوں ناراض ہو کے منہ بنا کے بھاگ جاتا ہے؟ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ کیا تکلیف ہوتی ہے اس کو؟ آپ بھی کسی کے پھپھڑ ہو گئے، کیا تکلیف ہوتی ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام نے اس تکلیف کو، کائنات میں پہلی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں پہلی ذات ہے، اور رسول اللہ اللہ کے نائب ہیں۔ بڑے بڑے جید علماء کرام بیٹھے ہیں، بڑی ادب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس بیان کے درمیان میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں۔ آپ کے بھی صوبے میں ماشاءاللہ
الگ الگ مسلکوں کے لوگ ہیں، ایک بات دل کی تختی پر لکھ لیجئے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام تنازعوں سے، تمام متنازعوں سے بالکل پاک ہے۔ کبھی کوئی بندہ یہ بحث کرنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری تھے کہ ناری تھے، علم غیب تھا یا نہیں تھا، تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی مرضی مولوی ہو، شیخ الحدیث ہو، کہ اپنی اوقات سے فالتو بات کرنی نہیں چاہیے۔ اسلام کی تاریخ ہے، امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک کسی عالم نے اپنے بیان کے دوران، اپنی تقریروں کے دوران نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی ذات کو وجہ نزاع نہیں بنایا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی ذات تو بالکل تمام تنازعوں سے پاک ہے۔ آج دو دو ٹکے کے لوگ جن کو استنجا کرنے کی ابھی تمیز نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا، رسول اللہ کو اللہ نے کیا دیا اور کیا کچھ دیا یہ صرف اللہ جانتا ہے، دنیا کے کسی بندے کے یہ بس کی بات نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر۔ جنگ بدر کی رات میں نبی علیہ السلام ٹہلنے نکلے، چھڑی اٹھائی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ چھڑی اٹھائی، اچانک ایک جگہ رکے، فرمایا دیکھو یہاں ابو جہل گرائیں گے صبح۔ نبی علیہ السلام نے تمام مقامات پر اپنی چھڑی رکھی، فرمایا یہاں عتبہ، یہاں ولید، یہاں عبداللہ بن جدان، یہاں امیہ۔ اس لیے مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھو، ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ تھانے دار کا علاقہ طے ہے، ڈپٹی کمشنر کا علاقہ طے ہے، وزیر اعلیٰ کا علاقہ طے ہے، ملک کے وزیر اعظم کا علاقہ طے ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی حدود سے باہر کی بات نہیں کرتا، اور جو ہماری حدود سے آگے کی بات ہو اس میں بحث کر کے اپنے ایمان کو بھی خراب کرنا، دوسرے کے بھی ایمان کو خراب کرنا، نعوذ باللہ شان رسول میں بے ادبی کا مرتکب ہونا، اس سے بڑی بدبختی اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گفتگو متنازع کبھی ہو نہیں سکتی۔ جب قادیانیوں کے ساتھ بھی مناظرے کی لوگوں نے بات کی تو علماء لدھیانہ نے کہا مناظرہ تو اس بات کا ہوتا ہے نعوذ باللہ جس میں شک اور شبہ ہو، اس بات میں کوئی شبہ ہے نہیں کہ اب قیامت آ سکتی ہے، محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پھپھڑ کیوں ناراض ہو جاتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے نبض پکڑ لی، قرآن میں بھی ذکر ہے اور متعدد احادیث میں بھی ذکر ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ہم عزتیں بانٹنے آئے ہیں۔ کیا بانٹنے آئے ہیں؟ خالو جی اس لیے ناراض ہوتے ہیں، گھر جاؤ پوچھو کیا بات ہوئی، کھانا نہیں کھلایا ہوا، کھانا تو اچھا تھا، بیٹھنے کی جگہ اچھی نہیں تھی، نہیں وہ بھی اچھی تھی، کیا بات ہوئی، ناراض کیوں ہوئے میاں جی؟ کہ عزت کے ساتھ نہیں کھلایا، خود نہیں آ کے کھڑا ہوا ہمارے پاس کھانا کھلانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کی اس بیماری کو پکڑ لیا اور پھر صحابہ کو فرمایا کہ دنیا میں پورے انسان اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے، چاہے وہ ہندو بھائی ہو، چاہے وہ سکھ بھائی ہو، چاہے وہ عیسائی بھائی ہو، چاہے وہ دلت ہو، وہ دنیا کی کوئی قوم ہو، اس رب کا جو پالن ہار ہے سب کا۔ قرآن نے کہا نا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو پالن ہار ہے جگ کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام انسان اللہ کا کنبہ ہیں، تو ان کی ضرورت کیا ہے؟ عزت۔ کیا ضرورت ہے جی؟ اس بات کو کسی نے نہیں سمجھا تھا۔ لوگ روٹی دینے کے لیے تیار تھے، عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لوگ پیسے دینے کے لیے تیار تھے، عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لوگ کھانا کھلانے کے لیے تیار تھے، عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر میرے کریم رسول نے ایک قانون طے کیا،
کیا حکم ہوا؟ علامہ اقبال نے اس کا بڑی سلیس انداز میں ترجمہ کیا، فرمایا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مقصد سمجھ آیا اسلام کا؟ اسلام دنیا میں ایک اللہ کی توحید کے ساتھ، ایک محمد رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ پوری دنیا کے انسانوں کو عزتیں بانٹنے کے لیے آیا۔ اسلام نے پوری کائنات میں تمام کو برابری کا درجہ دیا، اور یہ ایسی گٹھی ہمارے اندر رسول اللہ نے گھول کے ڈال دی کہ آج بھی اگر اس مسجد میں ابھی اذان ہو جائے نماز کے لیے صبح کی، اور امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور مؤذن تکبیر کہہ دے اور وہ نیت باندھ لے اور سارے لوگ نیتیں باندھنے لگیں، میں ہوں یا مفتی صاحب ہیں بڑودہ سے تشریف لائے ہوئے یا اور کوئی بڑا مہمان ہے، اگر یہ دیر سے آئے گا تو کہاں کھڑا ہوگا؟ اگر اور دیر سے آیا تو جہاں مسلمان جوتیاں اتارتے ہیں وہاں یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہاں کوئی کسی کے کندھے اکھاڑ کے آگے نہیں جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ مسلمانوں یہ کیسے بھول سکتے ہیں ہم کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عزتیں بانٹی، بلال کو مؤذن رسول بنا دیا، سیدنا اسامہ کو مسلمانوں کا جرنیل بنا دیا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو جن کو دنیا کہتی تھی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، محمد رسول اللہ نے ان میں عزتیں بانٹی۔ یہ عزت ہی تو بانٹی جب پوری کائنات میں یہ پیغام پہنچا کہ ایک ایسا دین آ گیا جو ایک خدا کی عبادت کا اعلان کرتا ہے، ایک ایسا دین ہے جس کا نبی بڑا کریم ہے، اور ایک ایسا دین ہے جس کے نبی نے کہہ دیا کہ تمام بڑے چھوٹے، تمام امیر غریب، تمام گورے اور کالے، تمام سرمایہ دار اور مزدور ایک برابر ہیں۔ یہ اسلام کی وہ دو بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسلام پوری دنیا کے اندر پہنچا، اور پھر اسلام نے پوری دنیا کے لوگوں کے اندر برابری کو قائم کیا۔ اگر آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود یہ سمجھنے لگ پڑے کہ ہم اپنے کسی ہندو بھائی کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتے، اپنے کسی سکھ بھائی کی کٹوری میں کھانا نہیں کھا سکتے، اپنے کسی دلت بھائی سے بغلگیر نہیں ہو سکتے، اپنے کسی عیسائی کے ساتھ محبت نہیں بانٹ سکتے، تو ابھی ان کا دین اندر اترا ہی نہیں ہے، اوپر ہی اوپر چل رہا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں اطمینان کے ساتھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین عطا ہی آپ کو اس لیے کیا ہے کہ آپ دنیا میں برابری بانٹو، محبتیں بانٹو۔ اب آ جاؤ ختم نبوت کی طرف۔ پوری دنیا کے کفر کو رسول اللہ سے یہی تکلیف ہوئی، کون سی؟ سرمایہ دار چاہتا تھا کہ غریب میری جوتی کے نیچے رہے، حکمران چاہتا تھا کہ مظلوم میری جوتی کے نیچے رہے، بڑی بڑی کمپنیاں یہ چاہتی تھی کہ لوگ ہمارے نیچے دبے اور کچلے ہوئے رہیں۔ جب رسول اللہ نے برابری کی بات کر دی تو 2% جو چودھری تھے پوری دنیا میں، ان کے پیٹ میں درد ہو گیا، ان کو لگا کہ اگر رسول اللہ کا یہ دین آگے بڑھتا رہا تو پھر ہماری چودراہٹ قائم رہنے والی ہے نہیں۔ اب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، جس دن خانہ کعبہ میں 10 سال بعد، جس دن مکہ فتح ہوا ہے، 10 سال بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ میں اذان کا وقت ہوا، آپ ان واقعات کو پڑھیے گا۔ ہم لوگوں سے 2 غلطیاں ہوئی ہیں میرے بھائی، 2 غلطیاں۔ پہلی بات، قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا ہم نے بند کر دیا اور بہانے ڈھونڈنے لگے، ناظرہ پڑھنا شروع کیا۔ ناظرہ پڑھنا گناہ نہیں ہے،
ثواب کے لیے پڑھنا چاہیے، لیکن جو بات پلے پڑ جائے تو زیادہ اچھی وہ ہوگی کہ نہیں ہوگی جی؟ ہم نے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے کہ جی قرآن تو نعوذ باللہ سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک بات بتاؤ، دنیا میں سب سے اچھی گفتگو کون کرتا ہے پتہ ہے؟ دنیا میں انسانوں سے سب سے اچھی بات کون کر سکتا ہے پتہ ہے؟ دنیا میں انسانوں سے سب سے اچھی گفتگو اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، اور اللہ قرآن پاک کے ذریعے اپنے بندوں سے بات کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کو بند کر دیا۔ دوسرا کیا نقصان کیا ہم نے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی جو زندگی ہے، رسول اللہ کی جو زندگی ہے، اس کو پڑھنا نعوذ باللہ چھوڑ دیا۔ اس کی جگہ مسئلوں کی 2-3 کتابیں لے آئے کہ بس صبح فتوے بتا دو، شام فتوے بتا دو، دوپہر فتوے بتا دو، تاکہ اپنے ایک دوسرے بھائی کا رگڑا پھیر سکیں۔ جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی زندگی نہیں پڑھیں گے، تب تک دین سمجھ میں آنے والا نہیں۔ میں آپ کو 2-3 واقعات سنا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ نبی علیہ السلام جس دن خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، آپ علیہ السلام نے جس دن مکہ فتح کیا، تو جب اذان کا ٹائم ہوا، تمام جیت صحابہ، عشرہ مبشرہ، سارے کے سارے بیت اللہ کے صحن میں موجود تھے۔ متعدد صحابہ کا یہ خیال تھا کہ آج کسی بہت بڑے آدمی کو رسول اللہ کہیں گے اذان دو۔ متعدد صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج یا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جائے گا، یا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں گے، یا سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں گے، یا مولا علی کرم اللہ وجہہ کو کہیں گے، یا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح جو مسلمانوں کے امین الامت ہیں وہ بھی موجود ہیں، یا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے چچا ہیں۔ خیال تھا کہ کسی چودھری بڑے خاندان کے آدمی کو آج اذان دینے کے لیے کہا جائے گا۔ جب رسول اللہ نے اچانک کہا نا، فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ فرمایا بلال کہاں ہے میرا؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مجمع میں سب سے پیچھے تھا۔ فرمایا میں کانپ گیا کہ اچانک اس مجمع میں اس غلام کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کون بلال؟ بلال کالے ہیں، بلال حبشی ہیں، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے امام بخاری کو صحیح طرح تو امام بخاری یہ بات لکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے کان میں کہا تھا یا رسول اللہ آج اگر اس غلام سے اذان دلوائی تو یہ جتنے چودھری ہیں نا جو آج شکست کھا گئے، یا جتنے بڑے بڑے دھناڑ ہیں جن کو آج ہار ہو گئی ہے، یا رسول اللہ ان کی رہی سہی بھی ختم ہو جائے گی، آج تو کسی اور کو کہہ دیں۔ نبی علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا، فرمایا خبردار چپ کر، مار اگر کھانی ہو میرے نام پر تو بلال کھائے، تو پھر فتح مکہ کے دن اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا تو میرا بلال دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا اصل وہ آپ کو سنانا ہے، جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا۔ ارے جو رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں ان کو دل اللہ تعالیٰ ان کے کھول دیتا ہے، خدا کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی، پھر چاہے وہ بلال جیسے غلام ہو یا شہزادے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز مار کھاتے تھے مکے میں، جب مکے میں تھے روز مار کھاتے تھے۔ تو ایک دن سیدنا ابو بکر نے کہا یار بلال تو روز زور زور سے کہتا ہے اللہ احد، یہ امیہ، یہ عتبہ، یہ ولید تجھے روز مارتے ہیں، ہم چپ ہو کے دل دل میں کہہ لیا کر۔ فرمائے اچھا دل میں کہہ لوں گا۔ دوسرے دن کچھ دیر چلتے رہے، دل میں کہتے رہے اللہ احد اللہ احد، تو تھوڑا سا گزرے پھر زور زور سے کہنے لگے، پھر لوگ پتھر مارنے لگے۔ ابو بکر نے پوچھا بلال تم نے تو کہا تھا میں دل دل میں کہہ لوں گا۔ فرمایا دل دل میں کہہ رہا تھا، وہ مزہ نہیں آیا، جب اللہ کا نام لیتا ہوں یہ پتھر مارتے ہیں تو لطف آتا ہے کہ جنادہ عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے۔
سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ ایک دن شام کو مار کھا کے، روز مار کھا کے ہی جاتے تھے، شام کو مار کھا کے اپنے گھر پہنچا تو اماں نے کہا بیٹا بلال ہم لوگ مکہ چھوڑ کے کہیں اور نہ چلے جائیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے کہا بیٹا مکہ چھوڑ کے کہیں اور نہ چلے جائیں. تھے نا محمد رسول اللہ کے تربیت یافتہ، سمجھ گئے کہ میری ماں تو بڑی غریب ہے اور ہم لوگ تو اتنے غریب ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے پکڑا، فرمایا امی سچی سچی بتا تجھے یہ بات سمجھائی کس نے؟ فرمایا سچ سچ بتا یہ کس نے تجھے سمجھایا کہ ہم مکہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ فرمایا ہجرت تو وہ کرتا ہے جس کے پاس ساز و سامان ہو، کوئی جانور ہو، سواری ہو، کہیں جانا ہو. فرمایا ہجرت تو وہ کرتا ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں. اماں تو سچی بتا تیرے ذہن میں یہ بات کیسے آئی، کس سے گفتگو ہوئی تیری؟ ماں نے جو بات کہی نا وہ سن کے سیدنا بلال نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا. ماں نے پتہ کیا کہا؟ ماں نے کہا بلال آج میری جھونپڑی پر نا مکے کا گورنر ابو جہل آیا تھا. مکے کا گورنر آیا تھا ابو جہل، اور اس کے ساتھ ابو لہب بھی تھا، اتبا بھی تھا، ولید بھی تھا، امیہ بھی تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مکے کی کیبنٹ کے وزیر سمجھتے ہیں، اور ابو جہل وہ ہے جو اپنے آپ کو مکے کا بادشاہ کہلواتا ہے. فرمایا ساروں نے آ کے تیری ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے بلال کو مکے سے لے کے کہیں چلی جا. سیدنا بلال نے اپنی ماں کے دونوں کندھے پکڑے، فرمایا اماں خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمیں کبھی انسان نہیں سمجھتے تھے. ان سب کا میری ماں کے آگے آ کے گھٹنے ٹیکنے کا مطلب کہ اللہ نے ہماری طاقت کو تسلیم کروا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تو وہی بلال، رسول اللہ نے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھو اذان دو. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں. آخری عمر میں دمشق میں گزارتے ہوئے لکھا، خود فرمایا جب میں بیت اللہ کی منڈیر پکڑ کے چڑھنے لگا زاروں قطار رو رہا ہوں. بلال تو غلام ہے، حبشی ہے، کالا ہے، تیرے ہونٹ موٹے موٹے، کپڑے تیرے پھٹے ہوئے. بلال یہ دیکھ سارا مکہ آج نیچے کھڑا ہے، تو اکیلا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے. بلال یہ مقام کیسے ملا؟ تھے نا محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ. فرمایا فوراً میں نے اپنے دل پہ یہ جو خانہ کعبہ میں رسول اللہ کھڑے ہیں نا، ان کی محبت کی وجہ سے آج تجھے یہ مقام حاصل ہوا. رسول اللہ نے کہا تھا نا جب معراج سے واپس آئے، بلال کو بلایا ادھر آ، ہنسنے لگے. فرمایا ادھر آ، تو کیا کرتا ہے؟ گھبرا گئے یا رسول اللہ میں نے کیا کیا؟ نہیں. فرمایا کیا کرتا ہے تو؟ میں نے جنت میں اپنے سے بھی آگے تیرے قدموں کی آڑ سنی ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی محبت کے علاوہ تو اور کام کوئی نہیں، آپ کے عشق کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. فرمایا ہاں پھر سن لے، جب جنت میں رضوان میرے لیے دروازہ کھولے گا تو جس اونٹ پر میں سوار ہوں گا اس کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے آگے جنت میں جائے گا. تو بلال جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے، جب بیت اللہ کی چھت پر چڑھے، اب آپ لوگوں نے تو اللہ کا گھر دیکھا ہوگا، جس نے نہیں دیکھا اللہ اس کو دکھا دے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نہیں کی اللہ وہاں تک ہمیں لے جائے. بلال فرماتے جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا تو میرے دماغ میں عجیب سا سوال آیا کہ بلال کعبہ کہاں ہے؟ کعبہ کہاں ہے؟ کعبہ تو بلال خانہ کعبہ کی چاروں دیواروں کو کعبے کا درجہ حاصل ہے. پتہ ہے نا آپ کو یہ بات؟ خانہ کعبہ جو بیت اللہ کے سین میں ہے اس کی چاروں دیواروں کو کعبے کا درجہ، قبلے کا درجہ حاصل ہے. جس ملک کی طرف سے آپ آئیں گے جو دیوار سامنے بس اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لو. تو فرمایا مجھے رسول اللہ نے کہاں چڑھا دیا جی؟ کہاں چڑھا دیا؟ بیت اللہ کی چھت پہ. کہاں چڑھا دیا؟ تو اب کعبہ، ہن کعبہ کدھر؟ اب کعبہ کہاں گیا؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے وہ کام کیا ہے
اللہ نے تو قرآن میں کہا ہی ہے، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے، فرمایا جب مجھے کہا گیا کہ بلال اذان دو، اور میرے دل میں آیا کہ کعبہ کدھر ہے، کیونکہ بیت اللہ نیچے ہے، میں بیت اللہ کی چھت میں ہوں، فرمایا فوراً میں نے ایک انگلی اپنے کان میں دی اور پھر اپنا چہرہ اور اپنی شہادت والی انگلی بیت اللہ کے صحن میں جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے تھے اس طرف کی، اور میرے دل نے کہا کہ بلال کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی بات پلے نہیں پڑی۔ محمد رسول اللہ نے جب دیکھا بلال اذان دینے لگے تو یہ سونے کملی والے طواف کرنے لگے، اللہ کی مرضی ایسی تھی۔ اب محمد رسول اللہ طواف کرتے ہیں، بلال اذان دیتا ہے، رسول اللہ چل پڑتے ہیں، رسول اللہ جدھر کو گھومتے ہیں بلال بھی اذان دیتا دیتا گھومتا ہے، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو بتا دیں کہ رسول اللہ ہیں تو کعبہ ہے، رسول اللہ ہے تو قرآن ہے، رسول اللہ ہے تو ایمان ہے، رسول اللہ ہے تو مسجد ہے۔ اگر رسول اللہ کو کوئی خاتم النبیین نہ مانے تو پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بنیاد ہے۔ ہمارے پاس یہ جو کچھ ہے دنیا میں، یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے صرف محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ قرآن ہے، بیت اللہ ہے، مسجد ہے، امام ہیں، لاکھوں حافظ ہیں، ساری چیزیں ایک طرف، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ 1450 سال بعد بھی اگر جاپان کے چارلی کو کسی سے تکلیف ہوتی ہے تو کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ مسلمانوں کی پاور ہاؤس کہاں سے چلتی ہے جی؟ مدینہ منورہ سے۔ کہاں سے چلتا ہے؟ مدینہ منورہ سے، محمد الرسول اللہ سے۔ اور پھر شاید آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ جب بلال نے اذان دی اور پھر اس کے بعد نماز ہو گئی، پھر قیدی لائے گئے، پھر ان کے لیے معافیاں دے دی گئیں، پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کیا پتا ہے؟ نہیں پتا؟ نہیں نہ پتا بولو، پھر بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں مولویوں کی تنخواہ 25,000 کر دو، بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ ہنس رہے ہیں۔ جب وہ بے نیاز ہو جائیں گے ذاتی ضرورتوں سے تو سارا دن رسول اللہ کی زندگی پڑھیں گے اور پھر تمہیں بتائیں گے، زندگی میں لذت آ جائے گی، خدا کی قسم۔ سنو رسول اللہ نے کیا کیا اس رات جس دن بیت اللہ کو فتح ہوا، نماز ہوئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب اندازہ لگاؤ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آئے ہوں تو کتنے انتظامات ہوں گے۔ علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی دن مسلمان ہوئے اور مکے کے سردار ہیں ان دنوں میں، کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ میری کوٹھی پہ چلے، میرے گھر چلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تمہارے گھر نہیں جاؤں گا۔ اور لوگ آئے، یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیں، اور ادھر مکے میں ایک محلے کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام ام ہانی ہے، اس کے 3-4 بچے ہیں، ٹوٹا ہوا گھر ہے، اور اس ٹوٹے گھر میں اپنے بچوں کو بتا رہی ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں نا، یہ آج جو آئے ہیں اللہ کے نبی، یہ میرے بھائی لگتے ہیں، میرے چچا کے بیٹے۔ اور ایک بچے نے پوچھا تھا اپنی ماں سے، فرمایا ماں یہ جو آپ کے بھائی آ گئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی لگتے ہیں، تو کیا ماموں ہمارے گھر بھی آئیں گے؟ ہمارے گھر آئیں گے؟ تو ان کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرماتی میرے دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام تو بہت مصروف ہیں، آج ہزاروں لوگ ساتھ میں آئے ہیں، انہیں کیا یاد ہوگا کہ ایک غریب بہن ان کی مکہ مکرمہ میں رہتی ہیں۔ فرمایا میں یہ سوچ رہی تھی، عشاء کے بعد رات کا پہلا پہر تھا، نبی علیہ السلام نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ام ہانی نے زور سے پوچھا کون ہے؟ جذبات میں تھی، اپنے بچوں سے گفتگو کر رہی تھی، ادھر سے نبی علیہ السلام کی آواز آئی، ہانی دروازہ کھولو، میں تمہارے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کے لیے جب دروازہ کھولا گیا
تو نبی علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ کے سامنے، آپ کی ہمشیرہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نبی علیہ السلام بھی آپ دیدہ ہیں، اپنی بہن سے 10 سال کے بعد ملاقات، اندر تشریف لے آئے، پوچھا ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں، صرف ایک باسی روٹی ہے اور سرکہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ باسی روٹی اور سرکے کے ساتھ کھائی، کھانے کے بعد جب بستر لگ گیا، اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے، دل کی تختی پہ لکھ لیجئے اس واقعے کو آج۔ کھانے کے بعد جب بستر لگا، نبی علیہ السلام سے جب عرض کی گئی یا رسول اللہ آرام فرمائیں، آپ بستر پہ بیٹھے، اپنی بہن کو بولا میرے سامنے بیٹھو، اپنے بھانجوں کو بٹھایا، فرمایا ہانی آج سونا نہیں ہے، یہاں بیٹھو میرے سامنے، تمہارے ساتھ بات ہوگی۔ بات کیا کرنی ہے جی؟ اور بات کیا کرنی ہے؟ کس بات کی گفتگو کرنی ہے ام ہانی کے ساتھ؟ اگر آپ کوئی پروفیسر ہوں گے نا، کسی کے گھر جاؤ گے یہی کہو گے بچوں کو پڑھاؤ، آپ اگر چلے میں سے آؤ گے نا یہی کہو گے نماز پڑھا کرو، آپ اگر بڑے کاروباری ہوگے تو کہو گے فلاں کام کر لے پیسے کماؤ۔ جو آدمی جس لائن کا ہوتا ہے وہی گفتگو کرتا ہے، دوسری گفتگو نہیں کرتا۔ لیکن اس رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ہے وہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ام ہانی کو اپنے سامنے بٹھایا، نماز کی بات نہیں کی، روزے کی بات نہیں کی، حج کی بات نہیں کی، زکوٰۃ کی بات نہیں کی، حقوق العباد کی بات نہیں کی، ہانی کو سامنے بٹھایا، فرمایا ہانی میری بہنا، تم تو عمر سے مجھ سے بڑی ہو نا، تم سچ صحیح بتاؤ، میں جب پیدا ہونے والا تھا 2-3 مہینے پہلے میرے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ فرمایا ہانی میں نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا، تو نے حضرت عبداللہ کو دیکھا ہے، ذرا بتا تو صحیح میرے ابا کیسے تھے؟ ام ہانی فرماتی ہے رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنے والد کا ذکر کرتے، مجھ سے اپنے والد کے خط و خال پوچھتے ہیں، جب میں ابا کا ذکر پورا کرتی ہوں پھر بولتے ہیں کہ ہانی تجھے پتا ہے میں 6 سال کا تھا میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں نے اپنی ماں کو اچھی طرح نہیں سمجھا، اب اچھی طرح نہیں دیکھا۔ ہانی خدا کے لیے تو بتا نا، تو نے تو سیدہ آمنہ کو دیکھا ہے، میری ماں کیسی تھی؟ ایک ایک عزیز کا ذکر، اور یہ پیغام دیا دنیا کے لوگوں کو کہ جب کسی مقام پر پہنچ جاؤ تو جب اپنے پرانے یاروں کے پاس جاؤ، اپنے بھائی بہنوں کے پاس جاؤ، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ تو پھر اپنی چودراہٹ نہ دکھاؤ، بلکہ ان لوگوں کو یاد کرو جب ساری دنیا تمہارے ساتھ نہیں تھے، صرف وہی تمہارے ساتھ تھے، اس دن ان کو بھی یاد کر لو۔ موسم بھی خراب ہو گیا ہے، لیکن ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ اور میں جتنے بھی لوگ ہیں رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مولویوں کا کام ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کے نزدیک اسلام برا مذہب بنتا ہے تو جو مسلمان وہ کارنامہ انجام دے گا وہ قیامت والے دن پکڑا جائے گا۔ نوٹ کر لیجئے اس بات کو دل کی تختی پر۔ اسلام کی فوٹو تو آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ بنی نہیں ہے، لیکن اپنی سیلفی کھینچ کے دیکھ لو، دنیا کے سامنے یہی اسلام کی تصویر۔ کیونکہ غیر مسلم مسجد نہیں آتے، قرآن نہیں پڑھتے، ضرورت بھی نہیں ہے ان کو۔ وہ اسلام کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ عبد الرحمن کو جانتے ہیں جو ان کے ساتھ پڑھتا ہے، جو جنید کو جانتے ہیں جس کی دکان سے سامان خریدنا ہے، وہ محمد شفیع کو جانتے ہیں جو ان کا نوکر لگا ہوا ہے، وہ کاشف کو جانتے ہیں جو ان کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ اگر یہ دیانتدار ہیں تو اسلام دیانتدار ہے۔ اسلام کا ہر بندہ اپنی جگہ ذمہ دار ہے، اس بات کو سمجھ لیں اطمینان سے۔ اسلام کی روح کیا ہے؟ شروع میں نے گفتگو کی تھی کہ ہم نے ضرورتوں کو دین سمجھا، ہم نے سمجھا کہ پاک ہونا جو ہے وہ یہ دین ہے، اور ہم نے سمجھا وضو کرنا دین ہے، ہم نے سمجھا مسجد بنانا دین ہے۔ یہ ضرورتیں ہیں اسلام کی، اسلام کا حصہ ہیں، انکار نہیں ہے۔ نماز بھی ضرورت ہے، لیکن پھر ضرورت مقصد میں کب بدلے گی؟ جب قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں جی؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں جی؟
آپ بتاؤ بیٹا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرض ہے نا؟ آپ بتاؤ جی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرض ہے؟ آپ بتاؤ جی؟ اللہ کا حکم ہے۔ بات تو تمہاری سب کی ٹھیک ہے کہ فرض بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہے۔ قرآن نے کہا کہ نماز ہم تمہیں اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرو۔ قرآن نے کہا نماز اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن نے کہا نماز اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ تم یتیم کا خیال رکھو۔ قرآن نے کہا تمہیں نماز اس لیے سکھائی تاکہ تم اپنی آواز لب و لہجے کو درست کر لو۔ اب مولوی صاحب سے کیا پوچھنا، جو نماز پڑھ کے بھی لوگوں سے ٹھگیاں مارتا ہو تو اس کو خود سمجھ آ جانی چاہیے کہ نماز ہو نہیں رہی ہے۔ ملے شاہ نے کیا ہے نا، نماز بھی نیتی جاننے ہو، ٹھگی بھی کیتی جاننے ہو، کیتی جاننے ہو، تو کریں گے انشاءاللہ نماز کو درست۔ اپنے اندر تبدیلی لے آئیے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کامیاب ہو جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔